السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا وتبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله ذكرا كثيرا. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوشبختی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے معبود نے ہمیں اور آپ کو ایک عظیم دینی ادارے امداد العلوم کے زیر اہتمام منعقدہ سالانہ اجلاس میں شریک ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ اس پر ہم اور آپ اپنے معبود کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں اس رنگ میں قبول فرما لے کہ اس اجلاس میں شریک ایک ایک فرد کی مغفرت ہو جائے۔ مغفرت وہ بھیک ہے جو اللہ کے در کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو مغفرت عطا کر دے؟ ہم سب یقیناً مغفرت کے بھیکاری ہیں، اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا کر دے۔ آپ لوگ یقیناً بڑے سعادت مند ہیں کہ آپ کو ایک ایسے عظیم عالم دین، صاحب نسبت بزرگ کی سرپرستی حاصل ہے جنہیں اللہ رب العزت نے بے شمار خصوصی صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے، اور ان کا فیض پورے علاقے میں علی وجہ الکمال جاری اور ساری ہے۔ میری مراد ہے میرے محسن و کرم فرما حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی سعی پیہم اور جہد مسلسل کے نتیجے میں الحمدللہ اس علاقے کی سرزمین پر نئے نئے دینی ادارے قیام پذیر ہو رہے ہیں اور نئی نسل ان سے الحمدللہ مستفیض ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہمارے اور آپ کے لیے جو اسوہ حسنہ ہے اس پر میں گفتگو کروں گا، اور پھر انشاءاللہ جو ازدواجی زندگی ہے اس کے تعلق سے بھی کچھ ضروری معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کے اس اجلاس میں شریک ہو کر مجھے بڑی مسرت اس بات سے بھی ہوئی کہ حضرت والا نے مجھے عناوین دیے کہ اس پر گفتگو کرنا ہے، ورنہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مقرر جہاں جاتا ہے
اسے یہی نہیں معلوم کہ یہاں کا تقاضا کیا ہے، مرض کیا ہے، دوا کی کیا دی جا رہی ہے۔ تو جس علاقے میں کبھی کوئی اجلاس ہو تو وہاں کے سرپرست کو یہ وضاحت کر دینی چاہیے کہ ہمارے یہاں اس موضوع پر گفتگو ہونی ہے۔ الحمدللہ حضرت نے مجھے ہدایت دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سماجی معاشرتی زندگی ہے، اس میں جو آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کا جو اسوہ مبارکہ ہے، وہ بیان کیا جائے، اور ازدواجی زندگی اسلام میں کیا حیثیت رکھتی ہے اس پر بھی گفتگو کی جائے۔ تو انشاءاللہ انہی دونوں عناوین پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے تمام اہل ایمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی اور رسولی حیثیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ایک سچائی ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونے عمل موجود ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ یہ اعلان کس ماحول میں ہوا؟ اگر آپ اس ماحول کا تجزیہ قرآنی آیات کے تناظر میں کریں گے تو یہ حقیقت اجاگر ہو ہی جائے گی۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم لمهتدون۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایمان اور اسلام کا پیغام رکھا کہ تم سب کی کامیابی اس دین میں ہے جو میں لے کر کے آیا ہوں، اس کی پیروی کرو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سماج اور معاشرے کے لوگ پکار اٹھے، ہم آپ کا طریقہ نہیں اپنائیں گے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک شریعت پر پایا ہے، ہم انہی کی پیروی کر کے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اس ماحول میں اللہ نے اعلان کیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی بات کر رہے ہو۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ لَمُهْتَدُونَ کا تم اعلان کر رہے ہو۔ تمہارے آباء و اجداد کے طریقوں میں نہ کوئی فلاح و نجاح ہے، نہ کوئی کامیابی ہے۔ دونوں جہان کی فلاح و نجاح، دونوں جہان کی کامیابی اور کامرانی اگر حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہو تو آؤ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ماقبل کے تمام رسولوں اور تمام نبیوں کے احوال پیش کر دیے کہ آپ سے پہلے میرے محبوب، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول اور جتنے بھی نبی اس دھرتی پر برپا ہوئے، جب جب ان نبیوں رسولوں نے اپنی قوم کو میرا پیغام سنایا تو سب نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم لمقتدون، ہم آپ کی اقتداء نہیں کریں گے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک شریعت پر پایا ہے، ہم اسی شریعت کی پیروی کریں گے۔ ان حالات میں پھر اللہ کا اعلان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی میں بہترین نمونے عمل موجود ہے۔ ایک انسان اپنی دو حیثیتیں لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے، دو حیثیتیں، ایک علمی حیثیت ہے اور ایک ذاتی اور شخصی حیثیت ہے۔ علمی حیثیت کا پیش کرنا بہت آسان ہے۔ آپ کسی کے سامنے جائیں، اپنی معلومات کا ذخیرہ جب اس کے سامنے رکھیں گے تو لوگ آپ سے متاثر ضرور ہوں گے۔ لفظوں میں علم پیش کیا جا رہا ہے، ایسی ایسی نادر معلومات آپ نے لوگوں کے سامنے رکھی کہ لوگ آپ کے علم کے قائل ہو گئے۔ یہ بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اپنی علمی شخصیت کو لوگوں کے سامنے رکھنا۔ سقراط نے اور بقراط نے جب
اپنی علمی شخصیت لوگوں کے سامنے رکھی تو یونان ہی نہیں دنیا ان کی قائل ہو گئی۔ ارسطو نے جب اپنا فلسفہ لوگوں کے سامنے رکھا تو دنیا نے اس کے فلسفے کو تسلیم کیا۔ آپ ان تمام فلسفیوں میں اور دنیا کے تمام لوگوں میں، سائنسدانوں میں، ہر شعبے میں تلاش کیجئے، وہ کون ہے جس نے یہ اعلان کیا ہو فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہاں میرے مصطفیٰ نے ابھی اپنا علم نہیں، اپنی وہ شخصیت پیش کی ہے جو نزول وحی سے پہلے میرے مصطفیٰ نے ان کے درمیان 40 سال کی زندگی گزاری تھی۔ یہ کام آسان نہیں ہے۔ کون ہے جو اپنی شخصیت کو پیش کر دے؟ جو بھی پیش کرے گا ہر چہار جانب سے عیب جوئی شروع ہو جائے گی۔ یہ کہتا ہے کہ میری زندگی دیکھو، اس کو تو ہم نے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے، آج اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میری شخصیت دیکھو۔ ہم نے تو اسے بازار میں چلتے پھرتے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک شریف انسان کی شریفانہ زندگی کا یہ حصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم نے تو اسے گالی بکتے ہوئے دیکھا تھا، یہ ہمارا دوست تھا بچپن کا، گالی کے علاوہ اس کی زبان پہ کوئی لفظ ہی نہیں آتا تھا، آج یہ بزرگ بنا بیٹھا ہے۔ اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں میں کس کی یہ ہمت ہے اور کس کی یہ مجال کہ وہ اپنی زندگی کو پیش کر دے؟ اگر تم مجھے جاننا چاہتے ہو، میرے پیغام کی حقانیت کو سمجھنا چاہتے ہو، میرا علم جو وحی کے ذریعے آیا ہے وہ بعد میں پڑھنا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ۔ اس وحی کے نزول سے پہلے میں نے اپنی زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل سے کام لو۔ میرا بچپن دیکھو، ابن اسحاق کے حوالے سے حلیمہ سے پوچھو، سیدہ حلیمہ سے معلوم کرو کہ تم نے نہ جانے کتنے بچوں کو دودھ پلایا ہے۔ ذرا عبداللہ کے در یتیم اور آمینہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے کو تو جو تم نے دودھ پلایا، ذرا اس کی کیفیات بیان کرو۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي سمجھو۔ حلیمہ سے پوچھو، سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بتائیں گی کہ میں نے نہ جانے کتنے بچوں کو دودھ پلایا، لیکن جب عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لخت جگر کو دودھ پلانے کی باری آئی تو اس لاڈلے نے کبھی بائیں پستان میں منہ تک لگایا ہی نہیں، منہ نہیں لگایا بائیں پستان میں۔ دودھ پیا ہمیشہ ایک پستان سے، داہنے پستان سے، اور بائیں پستان کے دودھ کو ہمیشہ میرے لاڈلے محمد نے اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ یا آپ لوگ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، میں کیسے سمجھوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں نارائن کھیڑے میں سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی لگتی ہے کیا؟ نہیں لگتی ہو تو بتا دیجئے کہ صاحب اگر ہم نے سبحان اللہ کہا تو کل بل آ جائے گا جی ایس ٹی کا۔ میاں سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی نہیں لگتی، ادھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ کیا نکلا کہ ادھر آپ کے رب نے آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا۔ تو سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتے ہیں جنت میں، جی ایس ٹی نہیں لگتی۔ اب جتنے لگوانے ہوں کوئی بات سمجھ میں آئے تو بولنا ہی، اور وہ اس مقصد کے لیے کہ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان آن ریکارڈ موجود ہے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ لاڈلے محمد نے کبھی بائیں پستان میں منہ نہیں لگایا، ہمیشہ پیا تو داہنے پستان سے پیا، بائیں پستان کے دودھ کو ہمیشہ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ کے رکھا۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ بچہ مستقبل قریب میں عدل و انصاف کا علم بردار بن کر نمودار ہوگا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي۔ اگر میں نبی علیہ السلام کی اس 40 سالہ زندگی کے وہ واقعات سناؤں جو
نبی علیہ السلام کی 40 سالہ حیات مبارکہ کے یہ واقعات آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل بن کر نمودار ہوئے تو سارا وقت تو اسی میں لگ جائے گا۔ بس یہ جملہ یاد رکھیے گا، انسان اپنی علمی شخصیت آسانی سے لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا، ذاتی شخصیت، ذاتی وجود یہ کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی وہ زندگی جو جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں اولین نزول وحی سے پہلے کی تھی، نہ جانے کتنی متبرک اور مقدس اور پر نور تھی کہ خدیجہ سے جب کہا کہ خدیجہ میں تمہارا صرف شوہر ہی نہیں بلکہ اب اللہ کا رسول بن چکا ہوں، مجھ پر وحی کا نزول ہو گیا ہے، وہ 15 سالہ ازدواجی زندگی کتنی مقدس تھی کہ خدیجہ پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ہم اور آپ یہاں قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، گھر چلیں اہلیہ سے کہیں کہ آج حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ادارہ امداد العلوم کے زیر اہتمام جو جلسہ منعقد ہوا تھا اس میں قرآن و حدیث کی باتیں سنی، میں بدل گیا اور دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے عظمتوں رفتوں پہ فائز کر دیا، ولایت کا مقام عطا کر دیا۔ اہلیہ محترمہ سے کہیں کہ اگر بیعت ہونا ہے تو اب مولانا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دست حق پرست موجود ہے، اس پر بیعت کر لو، اللہ نے خود مجھے ولایت کے مقام پہ فائز کر دیا ہے۔ جو جواب ملے گا وہ ہر ایک کو معلوم ہے نا؟ تم اور ولایت، تمہاری پوری زندگی مجھے معلوم ہے۔ کھانے میں مرچیں تیز ہو گئیں تو کتنے تانے تم سناتے رہے، وقت پر کوئی کام نہ کیا تم نے کتنے تانے دیے۔ ولایت ہر شخص کو مل سکتی ہے مگر تم ولایت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارا گندا کردار ان کے سامنے ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے 25 سال سے لے کر 40 سال تک یعنی 15 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ازدواجی زندگی گزاری ہے، جو فقد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی کے زمرے میں آتی ہے، وہ کتنی مقدس زندگی تھی۔ خدیجہ نے بلا تردد، بلا شک اور شبہ آپ علیہ السلام کا دین قبول کر لیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے کردار کی بلندی کی علامت ہے۔ باہر نہ جائیے، آپ کے گھر کی ایک خادمہ ہیں ام ایمن، ہم لوگ خادموں کے ساتھ میں، ملازموں کے ساتھ میں کیا برتاؤ کرتے ہیں سب کو معلوم ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ام ایمن کے ساتھ میں نہ جانے کتنا اچھا برتاؤ کیا ہوگا جب گھر کی خادمہ اور باندی کو پتا چلا کہ یہ میرے مخدوم اللہ کے رسول بن چکے ہیں، بلا تردد وہ بھی پکار اٹھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ کی ایک زندہ و جاوید مثال ہے۔ بچے ہوتے ہیں ان کو سب لوگ ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں، مسجد میں تھوڑے سے آگے صف میں پہنچ گئے تو آگے والوں نے پیچھے بھگا دیا، جلسے میں ان کی ذرا سی شرارت ہو گئی، پیار و محبت کے ساتھ میں کون سمجھاتا ہے، ایک آدھی تھپڑ رسید کی اور بھگا دیا۔ بچے ہیں بچے، انہیں نہیں معلوم کہ بڑوں کا احترام کیا ہوتا ہے۔ کیوں نہیں معلوم؟ کیونکہ بڑوں نے ان کے ساتھ میں شفقت کا معاملہ ہی کب کیا۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ترتیب ہی یہ بتا دی من لم یرحم صغیرنا، چھوٹوں کا تذکرہ پہلے ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو چھوٹا اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ترتیب میں کون پہلے ہے؟ چھوٹے۔ بڑے اگر چھوٹوں پر شفقت کریں تو چھوٹوں کو بڑوں کا احترام سمجھ میں آئے گا۔ حضرت علی تو چھوٹے سے ہی ہیں، چھوٹے سے ہیں علی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے چھوٹے سے علی کے ساتھ میں کتنی شفقتیں رکھی ہوں گی، اللہ اکبر، کتنا بھرپور مقدس کردار رہا ہوگا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ جیسے انہیں معلوم ہوا
کہ میرے چچا زاد بڑے بھائی اللہ کے رسول بن چکے ہیں، وہ 10 سال کی عمر میں پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور دوست کو تو خوب معلوم ہوتا ہے کہ میرے دوست کا بچپن کن گلیاروں میں گزرا ہے، دوست سے کچھ نہیں چھپتا ہے۔ ایک دوست کو دوسرے دوست کی پرائیویٹ زندگی خوب معلوم ہوتی ہے، کون کیسا ہے۔ آپ کے علم میں یقیناً یہ حقیقت ہوگی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے، بچپن کے۔ میرے مصطفیٰ کی یہ دوستی کتنی مقدس ترین ہوگی، کتنی مقدس ترین۔ دوست کو جب معلوم ہوا کہ میرا دوست اب اللہ کا رسول بن چکا ہے تو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کیونکہ ابو بکر کے سامنے میرے مصطفیٰ کی وہ 40 سالہ مقدس ترین زندگی تھی جس کے لیے اللہ نے یہ کہلوایا ہے، کہو ان سے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس نزول وحی سے پہلے میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اپنی عقل سے کام لو تو کسی تحریر کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، تم اپنی عقل سے کام لے لو، کسی وحی کی ابھی ضرورت نہیں پیش آئے گی، ذرا اپنی عقل سے کام لو تو تمہاری زبان نہیں تمہارا ضمیر پکار اٹھے گا کہ عبداللہ کے در یتیم آمنہ کے لخت جگر یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہرقل کا نام سنا ہوگا آپ نے، قیصر روم، آدھی مغربی دنیا کا اکیلا مالک۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ جب آپ ان آیات کی تفسیر پڑھیں گے دنگ رہ جائیں گے قرآن پیش گوئی پر۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب ایران نے روم کو ملک کے شام میں شکست دے کر بھگا دیا تھا، اور قرآن نے کہا تھا کہ 9 سال کے اندر اندر یہ روم پھر غالب آ جائے گا اور ایران کے پیر توڑ کے اسے واپس کر دے گا۔ قرآن نے جو کہا تھا وہی ہوا، 9 سال پورے نہ ہو سکے، روم پھر غالب آ گیا ملک کے شام پر اور ایرانیوں کو یہاں سے مار بھگایا۔ ہرقل کے ذہن میں بڑا مذہبی آدمی تھا، یہ بہت بڑا عالم تھا ہرقل، منجم تھا ہرقل۔ ستاروں کو دیکھ کر اس نے ایک اعلان تو یہ کر دیا تھا کہ مختون کا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے، زمانہ آ چکا ہے جو مختونوں کا بادشاہ نمودار ہوگا۔ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا ہرقل، قیصر روم، اور مذہبی آدمی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ بیت المقدس کا قدیم نام ہے ایلیا، بڑا قدیم نام ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ جس زمانے میں ہرقل قیصر روم سجدے شکر ادا کرنے کے لیے فلسطین آیا، بیت المقدس آیا، اس زمانے میں اس شہر کا نام ایلیا تھا۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب سن 6 ہجری میں مکۃ المکرمہ کے زیریں علاقے میں حدیبیہ کے مقام پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام قریش کے ساتھ صلح کر چکے تھے۔ صلح حدیبیہ آپ کے علم میں ہوگی، عجیب انداز کی صلح ہے یہ، اور یہی صلح حدیبیہ فتح مکہ کا سبب بنی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی علیہ السلام نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھوانے شروع کیے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے کسی بادشاہ کو، کسی حاکم وقت کو کبھی کوئی خط نہیں لکھوایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب بہت سارے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، اس میں ایران کا بادشاہ خسرو بھی شامل ہے، مصر کا بادشاہ مقوقس بھی شامل ہے، اور یہ مقوقس جس شہر میں میرے مصطفیٰ کے زمانے میں حاکم بن کر رہ رہا تھا وہاں یہ فقیر 3 مرتبہ جا چکا ہے۔
یہ قاہرہ میں نہیں تھا، اس زمانے میں قاہرہ تھا ہی نہیں، قاہرہ شہر کا وجود نہیں تھا۔ مقوقس بادشاہ اسکندریہ میں رہا کرتا تھا، بحر متوسط بحر ابیض کے ساحل پر یہ شہر آباد ہے۔ انہی بادشاہوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیصر روم کے نام بھی خط لکھا، چونکہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ روم تو بہت دور ہے، بہت دور ہے، وہاں کا بادشاہ ایلیا آ رہا ہے، بیت المقدس آ رہا ہے، بہت آسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے، ان صحابہ میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ الگ صحابہ کو منتخب کیا۔ ایک بڑے خوبصورت صحابی تھے میرے مصطفیٰ کے، بہت خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے کہ جبریل امین اکثر جب انسانی شکل میں آتے تھے تو انہی صحابی کی شکل میں میرے مصطفیٰ کے سامنے نمودار ہوتے تھے۔ جبریل امین، ان کا نام ہے دحیہ کلبی، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منتخب کیا کہ میرا یہ مکتوب لے کر تمہیں جانا ہے قیصر روم کے سامنے، بہت بڑا آدمی ہے وہ خط لے کر اس کے روم میں نہیں جانا ہے، وہ خود چل کے آ رہا ہے سجدے شکر ادا کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ میں، ایلیا میں، بیت المقدس میں، اور یہ فاصلہ صرف 1400 کلومیٹر کا ہے، زیادہ نہیں فاصلہ، 1400 کلومیٹر کا مدینہ منورہ سے اور بیت المقدس تک۔ مختصر یہ کہ وہ خط جب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر پہنچے ہیں، بیچ میں حاکم بصرہ کا توسط اختیار کیا گیا، تو قیصر روم نے میرے مصطفیٰ کے خط کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ بخاری میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ باب کیف کان بدو الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا باب ہے کتاب الوحی کا، جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الایمان سے بھی پہلے قائم کیا۔ اس میں 7 حدیثیں ذکر کی ہیں، اور یہ 7ویں حدیث سب سے طویل ہے، یہی حدیث ہرقل کہلاتی ہے۔ میں اگر پورا واقعہ سناؤں گا تو پھر موضوع ہمارا بکھر جائے گا۔ میں اس واقعے سے ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ والی آیت سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وہ خط قیصر روم کے سامنے ہرقل شہنشاہ کی بارگاہ میں ایلیا بیت المقدس کی سرزمین پر پیش کرنے کا ارادہ کیا گیا تو اس نے بڑا اہتمام کرایا، پھر اس نے کہا کہ خط بعد میں پڑھوں گا، صاحب خط کی زندگی جاننا چاہتا ہوں میں، یہ ہیں کون؟ یہ دیکھو اس کی عقل مندی، دیکھو، میں ان کی شخصیت، ذاتی زندگی پہلے سمجھوں گا پھر خط پڑھوں گا، ذاتی زندگی سمجھ میں آئے گی تو خط پڑھوں گا، اور ذاتی زندگی ہی اگر مخدوش ہے تو ایسے انسان کا پیغام سننے اور پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ یہ شعور ہمیں اور آپ کو بھی عطا کر دے۔ میں سچ بتا رہا ہوں، اگر آپ نے توجہ سے آج کا یہ درس سن لیا تو عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ دلوں کی گہرائیوں میں اترتی چلی جائے گی انشاءاللہ، اور یہی جذبہ ہمیں اور آپ کو اطاعت رسول پر آمادہ کرے گا انشاءاللہ، جو ہمارا موضوع ہے آج کی گفتگو کا۔ تو اس نے کہا کہ ان کی ذاتی زندگی پہلے میں سمجھوں گا۔ پورے ایریا میں اپنے سفیروں کو بھیجا، وزیروں کو بھیجا، تلاش کرو یہ رسول جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں کا کوئی شخص اگر تمہیں مل جائے اسے میری بارگاہ میں پیش کرو۔ تلاش کرتے کرتے ملے وہ جو میرے مصطفیٰ کے سب سے بدترین دشمن تھے۔ آپ مکے کی تاریخ اگر پڑھیں گے تو ابو جہل اور ابو لہب ان کے سامنے طفل مکتب نظر آئیں گے، اتنے خطرناک آدمی ہیں وہ۔ ابو جہل کی جہالت اور ابو لہب کی شرارت اس شخص کے سامنے کچھ بھی نہیں، اتنا بڑا فتین، شاطر، میرے مصطفیٰ کا سب سے بڑا دشمن۔ آپ کے ذہنوں میں شاید ان کا نام تو آ گیا ہوگا، میاں وہ ہیں ابو سفیان، یہ سب سے بڑے بدترین دشمن تھے۔
یہ ابو جہل ابو لہب تو ان کے سامنے پانی بھرتے تھے، اتنے زیرک، اتنے عقل مند، اتنے سمجھدار تھے یہ تجارتی قافلہ لے کے پہنچے ہوئے تھے بیت المقدس میں، پوچھتے پاچھتے ہرقل کے لوگ پہنچے تو یہ ہاتھ آ گئے، ان کو لا کے ہرقل کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب میں تفصیل میں جائے بغیر جو واقعہ پیش آیا ہرقل نے اس کے لیے کیا کیا انتظامات کیے۔ اس موقع پر آدھی مغربی دنیا کا اکیلا مالک قیصر روم، شہنشاہ روم ہرقل 10 سوالات کرتا ہے ابو سفیان سے، 10، ایک دو نہیں، 10 سوالات بڑے معنی خیز ہوتے ہیں۔ وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ صاحب کتاب ہیں کون، یہ خط بھیجا کنہوں نے ہے، ذرا ان کے بارے میں معلومات تو کریں۔ اس کی سمجھداری کی انتہا ان 10 سوالوں میں سے جو بخاری کی 7ویں حدیث میں موجود ہیں۔ 7واں سوال سنیں۔ قیصر روم نے ابو سفیان سے پوچھا، ہل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال۔ بڑا عجیب سوال ہے، اگر آپ اس کے سوال کے الفاظ کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ بھی کہیں گے واقعتاً بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے یہ پوچھا ہے کہ ان کے دعوے نبوت سے پہلے جن کا یہ خط ہے انہوں نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ صاحب خط کا دعویٰ یہی ہے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ مجھے ابو سفیان یہ بتاؤ، ان کے دعوے نبوت سے پہلے تم نے کبھی ان پر جھوٹ کا الزام لگایا؟ ابھی آپ وہاں نہیں پہنچے جو اس سوال کی گہرائی ہے۔ دیکھیے سوال کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جن صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ابو سفیان یہ بتاؤ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ یہ سیدھا سا سوال تھا، انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ یہ سوال کرنا چاہیے تھا۔ لیکن صاحب خط کا کتنا احترام ہے اس کے دل میں، اس نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اس میں بے ادبی ہے۔ اس نے پوچھا یہ ہے کہ ابو سفیان یہ بتاؤ ان کے دعوے نبوت سے پہلے تم نے کبھی ان پر جھوٹ کا الزام لگایا ہے؟ اب سمجھ گئے آپ؟ میاں جھوٹ کا الزام لگانے میں کیا دقت ہے نا؟ آپ کسی پر کوئی بھی، آپ مجمع میں تھوڑا انتشار سا ہو گیا ہے، جب آپ منتشر ہوں گے تو بھیا ہمارا مضمون بھی منتشر ہو جائے گا۔ آپ کی برکت سے آدمی بولتا ہے، تقریر لکھی نہیں ہے، اس میں تو وہ لکھا ہے کہ آپ کو بولنا کیا ہے، اس میں سے دیکھ کے ڈھونڈنا پڑ رہا ہوں، اس میں تو وہ لکھا ہے کہ آپ کو کس موضوع پر بات کرنی ہے، اور آپ منتشر ہوں گے تو سارا مضمون ہی منتشر ہو جائے گا۔ تو ادھر دیکھیے، پوری توجہ کیجئے، جو بڑا اہم مضمون میں سمجھا رہا تھا وہیں آپ بے توجہ ہو گئے۔ پھر سے سنیے، سوال کا ایک طریقہ یہ تھا کہ یہ صاحب کتاب، صاحب خط ابو سفیان یہ بتاؤ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ آپ کسی عالم کے پاس جائیں اور اس کے بارے میں کسی سے پوچھیں یہ بتاؤ انہوں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے، تو یہ عالم کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ ایسا بے تکا سوال تم نے کر کیسے لیا؟ تب قیصر روم نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ ابو سفیان ان کے دعوے نبوت سے پہلے تم نے کبھی ان پر جھوٹ کا الزام لگایا؟ کبھی ان پر تم نے جھوٹ کی تہمت لگائی کہ نہیں؟ تہمت، جھوٹ کا الزام، یہ تو بڑی عام سی بات ہے، آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی الزام لگا دیں۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، اللہ نے یوں ہی نہیں کہلوایا، رب کعبہ کی قسم، میرے مصطفیٰ کی وہ 40 سالہ زندگی اتنی مقدس ترین زندگی تھی، کسی کو جھوٹا الزام لگانے اور کسی کو جھوٹی تہمت لگانے کی بھی ہمت نہ ہو سکی اس 40 سالہ دور میں۔ سوال بھی بڑا پیارا ہے، انہوں نے جھوٹ بولا یا نہیں بولا یہ میٹر ہی نہیں، یہ بتاؤ ان کے دعوے نبوت سے پہلے ان کی 40 سالہ زندگی میں تم نے کبھی ان پر جھوٹا الزام لگایا، کوئی جھوٹی تہمت لگائی؟ تو ابو سفیان کا جواب ہے لا، نہیں۔
اتنی پاکیزہ زندگی تھی ان کی کہ ہم انہیں الصادق الامین کہا کرتے تھے۔ اس 40 سالہ زندگی میں کسی کی مجال نہ ہو سکی کہ ان پر جھوٹ کا الزام لگتا یا ان پر جھوٹ کی تہمت لگتی۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی وہ زندگی۔ ان 10 سوالوں میں سے 7واں سوال میں نے ذکر کیا، اور وہ چونکہ بڑا سمجھدار آدمی تھا تو اس نے ابو سفیان کے ہر جواب پر تبصرہ کیا ہے۔ تبصرہ جانتے ہیں نا، ٹپنی۔ قیصر روم نے ابو سفیان کے ہر سوال کے جواب پر تبصرہ کیا ہے۔ جب یہ 7واں سوال کیا اور ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نے کبھی ان پر جھوٹ کا الزام تک نہیں لگایا، ان پر کبھی جھوٹی تہمت تک نہ لگی، تو اس پر قیصر روم کا تبصرہ سنیے اور اپنے رسول علیہ السلام کی عظمت غیروں کے حوالے سے سمجھیے۔ تب قیصر روم نے کہا تھا کہ ابو سفیان، جو شخص انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ اگر وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو کیوں کہیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ جو انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ کے بارے میں کیوں جھوٹ بولے گا؟ انہوں نے مجھے اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب 10واں سوال بھی سنیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ابو سفیان اتنے بدترین دشمن تھے، لیکن ان کو نبی کی تعلیمات کا کتنا علم تھا۔ ہم میں سے کسی کو کھڑا کیا جائے اچانک اور پوچھا جائے اپنے نبی کی بنیادی تعلیمات بتاؤ، ایسی تعلیمات جو نیکی کے تمام گوشوں کو محیط ہو جائے، ایسی باتیں بتاؤ اپنے نبی کی، تو 100 مرتبہ تو ہم سوچیں گے کیا بتائیں اور کیا نہ بتائیں۔ اور ایسی تعلیمات جو نیکی کی تمام انواع کو شامل ہو جائے، مشکل ہو جائے گا نا۔ 10واں سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ صاحب کتاب جنہوں نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ ابو سفیان کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو مومن نہیں ہوں، مجھے کیا پتا ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ عقل تو یہی کہتی ہے کہ ان کو یہی جواب دینا چاہیے تھا کہ میں ان کی تعلیمات نہیں بتا سکتا۔ تعلیمات تو ابو بکر بتا سکتے ہیں، عمر بتا سکتے ہیں، عثمان بتا سکتے ہیں، علی بتا سکتے ہیں، ان کے صحابہ بتا سکتے ہیں، میں تو ان کا مذہب قبول کرنے والا نہیں ہوں، میں تو ان کے مذہب سے بہت دور ہوں، مجھے کیا معلوم کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ لیکن جب 10واں سوال یہ کیا تھا ہرقل نے، قیصر روم نے، کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، تو سنو دشمن اسلام ابو سفیان نے نبی کی کیا کیا تعلیمات بتائی تھیں قیصر روم کے سامنے۔ ابو سفیان نے کہا تھا کہ ان صاحب کتاب جن کا یہ خط ہے ان کا یہ کہنا ہے اعبدوا اللہ وحدہ، یہ کہتے ہیں کہ بس اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ، یہ علم ہے ابو سفیان کو، اور نبی کی یہ توحید کی تعلیم ابو سفیان قیصر روم کے سامنے اجاگر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا اپنا غیبی نظام ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کے پیغام کو اپنوں کے ذریعہ بھی آگے پہنچایا ہے، دشمنوں کے ذریعہ بھی آگے پہنچایا ہے۔ ماننا نہ ماننا یہ لوگوں کا اپنا کام ہے، اللہ کا اپنا نظام ہے۔ ان کے آخری نبی کا دین ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا، ان کے نبی کا دین اپنوں سے یا غیروں سے ہر گھر میں پہنچ کے رہے گا، پہنچ رہا ہے۔ آج آپ دنیا کے کسی انسان سے معلوم کریں کہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں کچھ معلومات ہیں، وہ ضرور بتائے گا، قرآن کے بارے میں معلومات ہیں وہ ضرور بتائے گا، دوستی کے حوالے سے یا دشمنی کے حوالے سے۔ اللہ کا نظام ہے، ہر جگہ پہنچا دیا ہے انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو۔ اور کیا کہنا ہے ان کا؟ وہ کہتے ہیں وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ اور کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اُتْرُكُوا مَا كَانَ عَلَيْهِ آبَاؤُنَا، ہمارے باپ دادا جس راہ پر چلتے تھے کہتے ہیں اسے چھوڑ دو اور میرے اسوہ کو اپنا لو۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ باپ داداؤں کے طریقوں کو چھوڑو اور میرا طریقہ اپناؤ، یہ ان کا کہنا ہے۔ 3 باتیں بتا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ دیتے رہو۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 5۔ 8 باتیں ذکر کی ہیں، بخاری پڑھ لینا کسی سے، اس حدیث کو سن لینا۔ 8 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ابو سفیان جیسے مشرک اور ابو سفیان جیسے دشمن رسول نے اتنی قیمتی باتیں ابو سفیان کو پہنچی کیسے؟ انہیں پتا تھا کہ یہ دشمن ضرور ہیں لیکن باتیں ان کی بڑی اچھی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سچ بولا کرو۔ اللہ اکبر، یہ 6ٹھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو۔ اور 7ویں بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے پاک دامن رہا کرو، پاک دامن والعفاف۔ یہ 7ویں بات بتائی، پاک دامن رہا کرو۔ اور 8ویں اور آخری بات ابو سفیان نے یہ ذکر کی ہے وَالصِّلَةِ، صلہ رحمی کیا کرو، اپنوں کے ساتھ میں بھی دوسروں کے ساتھ میں بھی۔ یہ 8 تعلیمات بتائی ہیں ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کی۔ پھر جو کچھ ہوا اگر اس کا موقع ہوتا تو میں ضرور ذکر کرتا۔ ایک وقت اسی بارگاہ میں یہ آیا کہ اپنوں نے ہرقل کے خلاف بغاوت کر دی، پورے محل میں ہنگامہ مچ گیا۔ جب وہ خط پڑھا گیا اور ہرقل نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ کاش مجھے وہ موقع مل جاتا کہ میں اس رسول کے پاس پہنچ جاتا جس نے یہ خط بھیجا ہے میرے پاس، وہاں پہنچ کر میں کرتا کیا؟ بخاری میں موجود ہے ہرقل نے کہا کہ اگر مجھے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع مل جاتا تو میں وہاں پہنچ کر ان کے پیروں کو دھویا کرتا۔ اگر میں اس کو خطیبانہ انداز میں آپ کو سمجھاؤں، اس نے پیروں کا ہی انتخاب کیوں کیا تو بات اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ ہرقل نے سوچا کہ میں اس قابل کہاں کہ میرا یہ ہاتھ اس نبی کی زلفوں پر لگے، میرے یہ ہاتھ اس قابل کہاں کہ اس نبی کے رخ انور پر لگیں، میرے یہ ہاتھ اس قابل کہاں کہ ان ہاتھوں میں لگیں جس کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، میرے ہاتھ یہ اس قابل کہاں ان انگلیوں میں لگیں کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ایک چھوٹے سے پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا، نبی کا دست مبارک جب اس میں پہنچا ہے تو انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے جو 1400 صحابہ کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ سوچا ہوگا ہرقل نے میرے ہاتھ اس قابل کہاں کہ نبی کے بطن مبارک پر لگیں، اور میرے ہاتھ اس قابل کہاں کہ نبی کے مبارک گھٹنوں پر لگیں، میرے ہاتھ اس قابل کہاں کہ نبی کی پنڈلیوں پر میرے ہاتھ لگیں، بس نبی کے جو پیر ہیں میں اس قابل ہوں کہ میرے یہ ہاتھ ان کے پیروں کو دھوتے رہا کریں۔ اگر مجھے موقع ملا میں ان کی خدمت میں پہنچوں تو یہ کروں گا۔ اور ابو سفیان کے سامنے صاف کہہ دیا تھا، ابو سفیان جو میں نے تم سے پوچھا ہے اور تم نے جو کچھ جواب دیے ہیں اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو وہ وقت دور نہیں، یہ میرے دونوں پیر آج جس مقام پر ہیں یعنی ملک شام، مستقبل قریب میں اس مقام پر انہی کی حکومت قائم ہوگی جنہوں نے یہ خط بھیجا ہے۔ یقین کا یہ عالم ہے۔ پھر وہ سارے ہنگامے برپا ہوئے تو سب کو باہر نکلنا پڑا۔ تب ابو سفیان نے کیا کہا تھا اس کو توجہ سے سننا۔ تاریخ آپ کو بتائے گی کہ فتح مکہ کے موقع پر مکے سے باہر سب سے پہلے ابو سفیان ایمان لائے تھے جب میرے مصطفیٰ مکے میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان مکے سے باہر ہی ایمان لے آئے تھے جب آپ علیہ السلام مکے سے باہر تھے۔ یہ تو آپ کے علم میں بات ہوگی نا۔ اس ایمان لانے سے سب لوگ واقف ہیں کہ ابو سفیان ایمان لے آئے، لیکن اگر آپ بخاری کے الفاظ پڑھیں خود ابو سفیان کے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ ہرقل کی اس ملاقات سے لے کر فتح مکہ تک کا جو زمانہ گزرا ہے ابو سفیان کے دل کی کیفیات کیا تھیں خود بتاتے ہیں۔ تب سے لے کر
ایمان لانے تک میں اس یقین کے ساتھ زندہ رہا ہوں کہ بہت جلد محمد الرسول اللہ کا ہی غلبہ ہوگا۔ قیصر روم کی بارگاہ میں اتنے جلوے دیکھے انہوں نے میرے مصطفیٰ کے، جنہوں نے خط بھیجا اس خط کا اتنا احترام، اتنا بڑا شہنشاہ کر رہا ہے جو آدھی مغربی دنیا کا اکیلا مالک ہے، اور اس کے یہ جذبات، وہ کہتا ہے کہ مجھے مل جائیں تو میں ان کے پیر دھویا کروں، اور ہم اتنے بڑے ظالم کو ان کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ابو سفیان کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا تھا۔ وہیں ابو سفیان کا بیان بخاری میں درج ہے، صحیح بخاری کی صحیح حدیث میں، کہ یہاں سے لے کر ایمان لانے تک میں اس یقین کے ساتھ زندہ رہا کہ غلبہ ہوگا تو محمد الرسول اللہ کا ہی غلبہ ہوگا، کیونکہ اتنا بڑا بادشاہ ان کے سامنے پھیکا پھیکا نظر آ رہا ہے، ہیچ دکھائی دے رہا ہے۔ تو اگر بہت آسان لفظوں میں کہا جائے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے بارے میں، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہرقل کی بارگاہ میں، ہرقل کے دربار میں ہی ابو سفیان کے دل میں ایمان کی چمک پیدا ہو چکی تھی۔ ایمان کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔ اس جملے کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں۔ وہ دشمنان اسلام جو کہتے ہیں کہ ابو سفیان تلوار کے خطرے سے ایمان لائے تھے، آپ ان کے سامنے یہ حصہ پیش کر دینا، اظہار انہوں نے اس وقت کیا تھا، ان کے دل میں ایمان کی رمق وہیں پیدا ہو گئی تھی جب وہ ہرقل کے دربار میں موجود تھے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ نبی علیہ السلام کی وہ زندگی ہے جو اولین وحی کے نزول سے پہلے آپ نے ان کے درمیان گزاری، جب نبوت سے پہلے کی زندگی اتنی روشن ہے۔ رب کعبہ کی قسم، نزول وحی کے بعد کی وہ 23 سالہ زندگی کتنی روشن ہوگی، کتنی منور ہوگی، جس کے لیے اللہ کا اعلان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہاں یہ نہیں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي محمد ابن عبد اللہ، نہیں، محمد ابن عبداللہ تو 40 سال تک تھے، اب وہ محمد ابن عبداللہ رسول اللہ بن چکے ہیں۔ تو اللہ نے اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ محمد بن عبداللہ میں بتایا یا محمد الرسول اللہ میں بتایا ہے؟ محمد الرسول اللہ میں بتایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو یہ جملہ محفوظ رکھیے گا کہ جس نبی کی سابقہ زندگی بطور معیار کے ثابت ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا من قبل ہی کے حوالے سے، تو نبوت اور رسالت کے بعد وہ زندگی کتنی روشن ہو گئی ہوگی، کتنی روشن ہوئی ہوگی۔ ایک روایت سن لیجئے پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی جبل نور کی آخری چوٹی پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے چلتے کوہ نور جبل نور پہ جاتے، اور اس جبل نور کی آخری چوٹی تک چڑھ جاتے، پھر کبھی کبھار اترتے اور مکہ جاتے، پھر آ جاتے، پھر جاتے، پھر آ جاتے۔ لیکن جب اولین وحی کا نزول ہوا، جبریل امین نے آپ کو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس اولین وحی کا نزول ہوا، پھر میرے مصطفیٰ جس شان و شوکت اور جس جاہ و جلال کے ساتھ اترے ہیں جبل نور سے اور چلے ہیں مکہ المکرمہ کی طرف، اپنے گھر کی طرف، تو راستے کا ہر سنگ ریزہ، اس راہ کا ہر شجر اور اس راستے کا ہر حجر پکار پکار کر کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب یہ محمد ابن عبداللہ نہیں جا رہے ہیں، اس سے پہلے تو محمد ابن عبداللہ آتے جاتے تھے، آج یہ محمد الرسول اللہ جا رہے ہیں۔ اس لیے راستے کا ہر شجر اور اس راہ کا ہر حجر اور اس راستے کا ہر سنگ ریزہ کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
اس شان و شوکت کے ساتھ میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے وہ اپنی 23 سالہ زندگی گزاری ہے، جس کے لیے قرآن کا اعلان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی میں بہترین نمونے عمل موجود ہے۔ یہ اعلان ہو گیا، اس نمونے عمل کو اپنائے گا کون؟ اس اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں کون برپا کرے گا؟ ہر شخص نہیں کر سکتا۔ وہی لوگ نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پہ برپا کر سکتے ہیں جن میں 3 صفات ہوں۔ یہ قید لگا دی ہے قرآن نے۔ لوگ نعرے لگائیں گے، محبت کا اظہار کریں گے، وہ ان کا اپنا فعل ہے، اس میں ہم اور آپ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ یہ اعلان بھی بہت آسان ہے کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونے عمل موجود ہے، یہ بیان کر دینا بھی بہت آسان ہے، لیکن اس اسوہ حسنہ کو اپنائے گا کون؟ اس اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ کون برپا کرے گا؟ دیکھیے، توجہ دیجیے گا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تک بیان کرنے والے 12 ربیع الاول کو کیک کاٹنے میں لگ جائیں گے، اسوہ حسنہ نہیں اپنائیں گے، ڈانس شروع کر دیں گے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ پڑھ کے طرح طرح کے کام کریں گے، مگر اسوہ حسنہ اپنائیں گے نہیں۔ کیوں؟ ان میں 3 صفات نہیں ہیں۔ وہ 3 صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی، تب توفیق ملے گی اس اسوہ حسنہ کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں برپا کرنے کی۔ ان 3 صفات کے بغیر اعلان تو ہو سکتا ہے، عمل نہیں ہو سکتا۔ توجہ دی آپ نے؟ ان 3 صفات کے بغیر اعلان تو ہو سکتا ہے، ان 3 صفات کے بغیر بیان تو ہو سکتا ہے، عمل نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے حکیم صاحب تو بڑی اچھی بات کہہ گئے، حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، 2 گام کوئی چل کر اس راہ پر بھی دیکھے، نہ جانے دنیا کے کتنے راستوں پہ چل کر پریشانیاں ہی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ گام قدم کو کہتے ہیں۔ 2 گام کوئی چل کر اس راہ پر بھی دیکھے جو میرے مصطفیٰ کا اسوہ حسنہ ہے، جو میرے مصطفیٰ کا راستہ ہے۔ 2 گام کوئی چل کر اس راہ پر بھی دیکھے، کتنی حسین ہے راہیں، کتنا حسین سفر ہے۔ چل کے تو دیکھو، لیکن کب چل سکتے ہیں؟ اس اعلان سے نہیں، 3 صفات کی بنیاد پہ چلیں گے۔ پہلی صفت ہے اللہ سے ملاقات کی امید ہو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہاں آیت ختم نہیں ہے، کتاب آیت ہی مکمل ہو گئی۔ مکمل آیت پڑھو، آگے لکھا ہے لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور جسے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں وہی سکہ چلے گا جس پہ محمد الرسول اللہ کی سنت کی مہر لگی ہوگی۔ تو اپنائے گا اسوہ حسنہ کو، جانا ہے اللہ کے پاس، اور وہاں سکہ وہی چلے گا جس پر نبی کی سنت کی مہر لگی ہوگی۔ یہ لوگ اپنائیں گے اسوہ کو۔ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا یقین ہو، وہ آخرت کا دن برپا ہو کر رہے گا جہاں نام اعمال کو تولا جائے گا، اقوال کو، اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ پورا آخرت کا یقین ہو۔ آخرت پر مکمل یقین رکھنے والا انسان ہی نبی کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ بنا سکتا ہے۔ تیسری صفت، حالانکہ اس میں سے ایک ایک صفت بڑی توضیح طلب ہے، لیکن وقت اپنی تنابیں بڑی تیزی کے ساتھ میں سمیٹتا چلا جا رہا ہے۔ غروب ہونے کی تیاری میں مصروف ہے سورج، وقت عصر قریب آ رہا ہے، لہٰذا میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ تیسری صفت یہ ہے وَذَكَرَ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا جو شخص ہے وہی نبی کے اسوہ کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ برپا کر سکتا ہے۔ خواتین کے تعلق سے، ازدواجی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دوں، 10 منٹ بچے ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے نا؟
قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وہ آپ نے خوب پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، اس کا ترجمہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، آپ خود ترجمہ کر دیں گے، اتنی آسان سی آیت ہے، ہن لباس لکم، یہ یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، ہے نا آسان سا ترجمہ، ہن لباس لکم، یہ تمہاری بیویاں ازدواجی زندگی میں جو تمہاری شریک حیات ہیں، تمہاری بیویاں یہ تمہارا لباس ہیں، یہ قرآن کا بیان ہے، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم یعنی اے شوہرو اپنی بیویوں کا لباس ہو، ہے نا آسان سا ترجمہ۔ میں آیت پڑھوں گا، ترجمہ آپ بولیں گے بلند آواز سے، ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، ماشاءاللہ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور الحمدللہ یاد بھی کر رہے ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کے لیے یعنی اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ لباس کے بے شمار فائدے ہیں، اس وقت ہم سب نے لباس پہن رکھے ہیں نا، یہ اتنے اچھے اچھے لباس آج آپ پہن کے کیوں آئے؟ اور یہی سوال آپ مجھ سے بھی کریں گے، صاحب شکن نہیں ہے کرتے پہ کہیں، دلی سے کیا یہی پہن کے چلے تھے کیا؟ یہ میں ایک مضمون کے لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیے لباس کے بے شمار فائدے ہیں، میں آج کے اس درس میں صرف 2 فائدوں کا تذکرہ کروں گا، اسی میں کائنات سمٹ کے آ جائے گی اور ازدواجی زندگی کا حسن معلوم ہو جائے گا 2 لفظوں میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہیں سے اصلاح ہو سکتی ہے، بشرطے کہ قرآن کا یہ جملہ سمجھ لیں۔ آج کے درس میں لباس کے بے شمار فائدے ہیں، ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ لباس کے ذریعہ بدن کے عیب چھپے رہتے ہیں۔ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ سچائی ہے نا؟ لباس سے بدن کے عیب ڈھکے رہتے ہیں، لباس سے بدن کے عیب چھپے رہتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے لباس زینت کا باعث بنتا ہے، لباس وقار کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تمام مفسرین کا اتفاق ہے یہاں پہ لفظ زینت یہ لباس کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ لباس خود زینت ہے اور انسان کا وقار لباس سے بلند ہوتا ہے۔ ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں چیز رائج ہے، حکم بھی ہے اچھا لباس پہن کے جاؤ نماز پڑھنے، عیب چھپانے ہیں ٹاٹ لپیٹ لیجئے عیب چھپ جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی ٹاٹ لپیٹ لے عیب نہیں چھپیں گے، عیب تم یہاں چھپ جائیں گے، لیکن وقار کیسے بلند ہوگا، زیب و زینت کیسے حاصل ہوگی؟ 2 فائدے ذہن میں رکھیں گے۔ لباس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عیب ڈھکے رہتے ہیں، اور لباس کا دوسرا فائدہ ہے اس سے وقار شخصیت بلند ہوتی ہے، زیب و زینت کا ذریعہ بنتا ہے لباس۔ اگر یہ حقیقت آپ نے سمجھ لی تو پھر قرآن کی اس آیت کے ذریعہ اپنی ازدواجی زندگی کے رازوں کو سمجھ لو۔ ہن لباس لکم، یہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ بیوی کی ازدواجی زندگی کے فرائض میں اللہ نے شامل کر دیا ہے، تیرے شوہر کا کوئی عیب تیرے ذریعہ ظاہر نہ ہو جائے، تو اپنے شوہر کا لباس ہے اور لباس کا کام ہے عیبوں کو چھپانا۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے عیبوں کو کہیں بیان کر دے تو پھر وہ لباس نہ رہا، لباس تو پھٹ گیا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بھی سن رہی ہیں وہ اپنے فرائض میں اس کو شامل کریں کہ پوری زندگی اپنے شوہر کا لباس بن کر رہنا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بدن میں کوئی عیب نہیں ہے، بدن میں عیب ہیں تبھی تو لباس پہنا تاکہ وہ عیب چھپے رہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ شوہر میں عیب نہیں ہوگا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ شوہر بے عیب ہوگا؟ یہ شوہر بے عیب ہے نہیں، شوہر میں عیب ہیں تبھی تو بیوی کو لباس بن کر رہنا ہے، تیرے ذریعہ شوہر کا کوئی عیب آگے شیئر نہ ہو جائے۔ اگر تو نے اپنے شوہر کا عیب کہیں بتا دیا تو تو نے اپنے لباس ہونے کو ناکام کر دیا، تو لباس بن کر نہ رہی، لباس پھٹ گیا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں پوری زندگی کے لیے تہیا کر لیں، کمیاں ہوتی ہیں ہر گھر میں، عیب ہوتے ہیں شوہروں میں، لیکن بیوی کو کام اس کے فرائض میں شامل ہے
ازدواجی زندگی کے فرائض میں شامل ہے وہ اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپا کے رکھے۔ نمبر 2، اب بات کو تفصیل میں لے جانے کا موقع نہیں ورنہ بہت کچھ کہنا تھا اس آیت کے تناظر میں۔ زینت، وقار، بیوی کی زندگی اتنی پاکیزہ ہو، بیوی کا کردار اتنا اعلیٰ ہو، اس کے اخلاق اتنے عمدہ ہوں، ساس سسر کے ساتھ میں ایسا برتاؤ کہ لوگ کہہ اٹھے کہ وہ تو اپنے ساس اور سسر کی خدمت ایسی کرتی ہے جیسے اس کے وہ حقیقی ماں باپ ہوں۔ دیورانی جٹھانی کے ساتھ میں ایسا برتاؤ ہے جیسے اس کی حقیقی بہنیں ہوں۔ دیور اور جیٹھ کے ساتھ میں وہ اخلاق جیسے اس کے حقیقی بھائی ہوں۔ کبھی اس کی کوئی آواز نہیں سنتا، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت اس کا شیوا ہے، صبح صبح اس کی زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہو جاتی ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے۔ بیوی کا یہ عظیم کردار شوہر نامدار کے وقار، اس کی عزت اور اس کی زینت کا ذریعہ بن جائے، لوگوں کی زبانوں پر آ جائے، میاں یہ فلاں کی بیوی ہے۔ بیوی کے ذریعہ شوہر کا وقار بلند ہونا چاہیے۔ ہن لباس لکم، یہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ لباس کا کام ہے عیبوں کو چھپانا بھی، اور لباس کا کام ہے عزت اور زیب و زینت کو بڑھانا بھی۔ بات واضح ہو گئی؟ اب اسی کو پلٹ دیجئے، کتنا آسان ہے قرآن۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اے شوہر، تیری زبان سے کبھی کسی سماج معاشرے کے کسی بھی آدمی کے سامنے تیری بیوی کا کوئی عیب ظاہر نہ ہو جائے، تیری زبان کبھی اپنی بیوی کا کوئی عیب بیان نہ کر دے۔ اگر تو نے اپنی بیوی کا کوئی عیب کہیں بیان کر دیا تو لباس نہ رہا، یہ لباس پھٹ گیا۔ شوہر کی بھی وہی ذمہ داری ہے۔ شاید آپ کے علم میں وہ وعید ہو، میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں، اس میں جو پرائیویٹ معاملات ہوتے ہیں، اس میں جو پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے، بعض نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ ان پرائیویٹ باتوں کو شیئر کرتے ہیں تفریح کے لیے، ہنسانے کے لیے، دل لگی کے لیے۔ یہ لباس ہے، یہ لباس پھٹ گیا۔ وعید کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ازدواجی معاملات میں اپنی بیوی کی پرائیویٹ چیزوں کو اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر کھال اور گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ لباس بن کے نہیں رہا۔ تجھے تو تیرے رب نے اپنی بیوی کا لباس ٹھہرایا تھا، تو نے پورا لباس ہی پھاڑ دیا، اور اندر کی پوشیدہ باتوں کو، راز کی باتوں کو لوگوں کے سامنے تو نے بیان کر دیا۔ لباس بن کر رہنا ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے لیے یہ نصیحت ہے، وہ خواتین کے لیے ہدایت تھی۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور اے شوہرو تم بھی اپنی بیوی کا لباس ہو۔ تمہاری زبان سے تمہاری بیوی کا کوئی عیب کسی کے سامنے بیان نہ ہو جائے۔ تمہارا وقار بھی عالی شان ہونا چاہیے۔ اے مردو، اے شوہرو، تمہاری گفتگو ایسی ہو کہ معلوم ہو کہ پھول جھڑ رہے ہیں، تمہاری چال بتا دے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، تمہارے اخلاق بتا دیں کہ بڑے باکردار ہیں۔ جھوٹ اور تہمت اور چیخ پکار تمہاری زبانوں پہ آنی نہیں چاہیے۔ زندگی تمہاری اتنی اعلیٰ ہو جائے کہ شوہروں کی زندگی، شوہروں کا وجود ان کی بیویوں کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ بن جائے۔ شراب پیے پڑے ہیں شوہر میاں، شراب اور نشے میں دھت، ایک ہاتھ نالی میں دوسرا پیر نالی میں، لوگ اٹھا کے ٹانگ کے گھر پہنچا رہے ہیں۔ لوگوں کی زبانوں پہ یہی آئے گا نا، یہ فلاں کا شوہر ہے۔ اس ظالم شوہر نے اپنی بد کرداری سے اور اپنی بد اخلاقی سے اور اپنے گندے کردار سے اپنی بیوی کی عزت کو بھی خاک میں ملا دیا۔ کہتے ہیں نا یہ اس کا شوہر ہے۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ جتنی ذمہ داری بیوی پر ہے لباس کے عنوان سے، اتنی ہی ذمہ داری رب العالمین نے شوہروں کو دی ہے کہ تم بھی ان کے لیے لباس بن کر رہو۔ کیا مجھے یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ اللہ نے
ہن لباس لکم پہلے کیوں کہا؟ یہ مجھے بتانا پڑے گا یا آپ خود سمجھ لیں گے؟ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھتے آپ سب کچھ ہیں، بہت سیدھے بن کے بیٹھے ہیں اس وقت۔ آپ کو خوب معلوم ہے کہ اللہ نے عورتوں کا تذکرہ پہلے کیوں کیا؟ ہن لباس لکم، یہ بھی تعبیر ہو سکتی تھی انتم لباس لہن وہن لباس لکم، یہ تعبیر بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن تعبیر کیا ہے؟ ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں۔ عورتوں کو اللہ نے پہلے کیوں رکھا یہ مجھے بتانا پڑے گا یا آپ خود سمجھ گئے؟ یا سمجھ گئے ہوگے کہ یہ عیب ان میں کچھ زیادہ ہوتا ہے نا، وہ جلدی لباس پھاڑ دیتی ہیں، تو اللہ نے پہلے ان کو رکھا، وہ سدھر جائیں تو امید یہ ہے کہ شوہر بھی سدھر کے زندگی گزارے گا۔ حضور، بات ختم کر رہا ہوں چونکہ ٹائم ہو گیا ہے زیادہ۔ حضور، دہر میں آسودگی نہیں ملتی، اقبال کہہ رہے ہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ اسلام میں ایک معیاری زندگی مطلوب ہے، آوارہ لوگوں کی طرح نہیں۔ اسلام ایک مطلوب زندگی ہے اس کی، یہ چاہیے ہم کو۔ میں کمرے میں تھا، ہمارے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب بہت قیمتی بیان فرما رہے تھے، میں سن کے بڑا متاثر ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ سب سے پہلے آئینے میں اپنا وجود دیکھو کہ ہم کیا ہیں۔ یاد ہے آپ کو حضرت کا ملفوظ؟ اور آئینے میں پہلے اپنے بچوں کا وجود دیکھو، وہ کس پوزیشن میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری گھنٹہ بھر کی تقریر اس جملے کے سامنے فیل ہے، اس پہ آ جائیے، آئینہ لگاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یہ حضرت کا ملفوظ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ آئینہ رکھ کے اپنا وجود دیکھو، ہم کس پوزیشن میں ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پھر اس آئینے میں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو دیکھو، وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سدھر جائے گا، سب سدھر جائے گا۔ اور آئینے میں اگر اپنا وجود نہ دیکھا اور دوسروں کو دوشی ٹھہراتے رہے، اور آئینے میں اپنے بچوں کا وجود نہ دیکھا، رہتے ہیں تلنگانہ میں اور فکر کر رہے ہیں پنجاب کی، رہتے ہیں تلنگانہ میں فکر لیے بیٹھے ہیں کشمیر کی، یہ فکر ٹیڑھی ہے، غلط ہے، فطرت کے خلاف جنگ ہے، اور فطرت اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ فطرت کے تقاضے پورے کیجئے، آئینہ رکھ کے اپنا وجود دیکھیے، اسلامی نقطہ نظر سے ہماری زندگی کس اسٹیج پر ہے، ہمیں کیا معلوم ہے، ہماری زندگی کیسی ہے۔ پھر آئینہ لگائیے اور اپنے بچوں کا وجود اس میں دیکھ لیجئے، ان کو جنازے کی نماز کی نیت بھی آتی ہے یا نہیں؟ 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں جو اعمال ہیں ان کا بھی پتہ ہے یا نہیں؟ اپنا وجود اور اپنے بچوں کی شخصیت آئینے میں دیکھو، جب اس سے فارغ ہو جانا پھر آگے قدم ضرور بڑھانا۔ ایک مطلوب زندگی ہے اسلام کی، وہ دینی پڑے گی۔ حضور، دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، کمی کسی چیز کی نہیں ہے۔ تعداد گن لو پورے ورلڈ میں، اپنے ملکوں کی تعداد دیکھ لو، سب سے زیادہ ملک آپ کے نام پہ ہیں، رجسٹرڈ ہیں آپ کے نام۔ جو قدرتی خزانے ہیں، قدرتی ذخیروں میں 65% حصہ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ کس چیز میں پیچھے ہیں آپ؟ مال و دولت کے لحاظ سے دیکھیں سب سے آگے ہیں آپ۔ کمی کیا ہے اس کو سنیے اقبال کی زبان سے۔ حضور، دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔